آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ جب کولمبیا کا نام سنا جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے شاید منشیات، تنازعات اور خطرے کی کہانیاں، لیکن آج ہم ان سرخیوں سے پرے دیکھیں گے اور ایک ایسی حقیقت کو سامنے لائیں گے جو شاید سب کو حیران کر دے گی۔ اور ہاں، یہ بات سچ ہے کہ 20ویں صدی کی ہنگامہ خیز تاریخ اس ملک کی پہچان کا ایک حصہ رہی ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اصل تصویر، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس سے کہیں زیادہ رنگین اور پیچیدہ ہے۔ تو کیا ہو اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اصل کہانی کچھ اور ہے؟ چلیں کولمبیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں، ایک ایسا زاویہ جو شاید ہمارے بنائے ہوئے تصورات کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ یہ دیکھیے، نمبر 1، حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی کے معاملے میں کولمبیا دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ جی ہاں، فی مربع میل کے حساب سے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو کولمبیا کے بارے میں بنے بنائے تمام خیالات کو ایک دم سے چیلنج کرتی ہے۔ تو آج کے اس سفر میں ہم دیکھیں گے کولمبیا کی قدرتی دولت کو، اس کی لچکدار تاریخ کو، اس کے نئے معاشی انجن کو، اس کی رنگا رنگ ثقافت کو، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کی قدرت کی۔ کولمبیا دنیا کے ان صرف 17 میگا ڈائیورس ممالک میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ زمین پر زندگی کا ایک حقیقی خزانہ ہے۔ اچھا، تو یہ میگا ڈائیورس ہوتا کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں زمین کی زیادہ تر نباتات اور حیوانات کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں ایسی نایاب نسلیں بھی ہوتی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ذرا ان اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں۔ دنیا کے 18% پرندے، 14% جل تھلیے یعنی ایمفیبینز اور 10% ممالیہ جانور صرف اور صرف کولمبیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ نمبرز واقعی حیران کن ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے سیارے کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پرندوں اور آرکڈز کی اقسام میں تو یہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ تتلیوں اور میٹھے پانی کی مچھلیوں کی اقسام میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ تنوع واقعی ناقابل یقین ہے۔ اب فطرت سے ہٹ کر اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ کولمبیا کی کہانی صرف جنگلوں اور جانوروں کی نہیں، بلکہ اس کے لوگوں کی ہے، جنہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور خود کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں کولمبیا کے ہزاروں سال پر محیط سفر پر لے جاتی ہے، قدیم تہذیبوں سے لے کر ہسپانوی نوآبادیاتی دور، پھر آزادی کی جنگ اور آخر میں حالیہ امن و معاہدے تک۔ ہر دور نے اس ملک کی شناخت پر ایک گہرا نقش چھوڑا ہے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ 20ویں صدی کولمبیا کے لیے کتنی مشکل تھی۔ ایک طویل اور بہت پیچیدہ مسلح تنازع نے معاشرے کو بری طرح سے متاثر کیا اور بہت گہرے زخم چھوڑے۔ لیکن پھر 21ویں صدی ایک نئی امید، ایک نئی صبح لے کر آئی۔ پچھلی 2 دہائیوں میں کولمبیا نے نہ صرف سیکیورٹی اور استحکام کو بہتر بنایا، بلکہ بے مثال معاشی ترقی بھی حاصل کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ معاشی ترقی آئی کہاں سے؟ جواب یہ ہے کہ کولمبیا نے اپنی معیشت کو روایتی زراعت سے نکال کر ایک جدید اور متنوع یعنی ڈائیورسفائڈ طاقت میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج کولمبیا کی معیشت کا 60% حصہ خدمات کے شعبے یعنی سروسز سیکٹر پر منحصر ہے، جو کسی بھی جدید معیشت کی علامت ہے۔ زراعت، جو کبھی اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی، اب صرف 7% پر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زراعت کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ کولمبیا آج بھی دنیا کو بہترین زمرد، کافی، ایووکاڈو اور پھول فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ اور آج کولمبیا جنوبی امریکہ کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ یہ مستحکم ہے اور اس کے مستقبل میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ معیشت کے بعد اب بات کرتے ہیں کولمبیا کی روح کی، یعنی اس کی ثقافت کی۔ اس ملک کی اصل خوبصورتی اس کے لوگوں میں ہے، جو مقامی، یورپی اور افریقی ورثوں کا ایک حسین سنگم ہے۔ یہاں کی آبادی کو دیکھیں تو اس میں مقامی، یورپی اور افریقی ورثوں کا ایک کتنا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے، اور یہی تنوع اس کی میوزک، اس کے فن اور اس کی روزمرہ زندگی کو رنگین بناتا ہے۔
اور اسی ثقافتی دولت نے دنیا کو گیبریل گارسیا مارکیز کا جادوئی ادب دیا، شکیرا کی دھنیں دیں اور فرنینڈو بوٹیرو کا منفرد فن دیا۔ کولمبیا کی تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کولمبیا صرف تنازعات کی کہانی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ لچک کی، قدرت کی اور ثقافت کی کہانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ تو کہانی واقعی بدل چکی ہے۔ تنازعات اور عدم استحکام کی پرانی داستان کی جگہ اب لچک، ترقی اور ثقافتی رونق کی ایک نئی روشن حقیقت نے لے لی ہے۔ آج کولمبیا عالمی سٹیج پر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پیسیفک الائنس اور نیٹو جیسے اداروں کے ساتھ اس کی شراکت داری اس کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، ایک ایسا ملک جو قدرتی دولت سے مالا مال ہے اور جس کی ثقافت میں اتنی توانائی ہے، وہ اپنی کہانی کا اگلا باب کیسے لکھے گا؟ اس کا جواب جاننا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔